بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب میں جادو ٹونے کی سزا موت ہے اور عام طور پر سر قلم کر کے یہ سزا دی جاتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جادو ٹونا اسلام میں حرام ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس جادو ٹونے سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوتا کہ کسی کی موت ہو، کسی کا ریپ کیا جائے یا کسی کا کوئی حق تلفی والا معاملہ یا کچھ ایسا جو ظاہر نقصان نظر نہیں آتا۔ لوگ عمل کرتے رہتے ہیں اور بس بیٹھے بیٹھے کرتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سعودی عرب کی ایک خاتون کا سچا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سر قلم کر کے سزائے موت دی گئی اسی جادو ٹونے کی وجہ سے، اور یہ اتنی خوفناک سٹوری ہے کہ جب یہ واقعہ سامنے آیا تھا تو لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیے تھے کہ یہ جادوگر لوگ اتنے خطرناک اور بے درد کیسے ہو سکتے ہیں۔ چلیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم آج کی اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ اس کہانی کو لازمی دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، اسی لیے سعودی عرب کے اندر اگر ذرا سا بھی شبہ ہو جائے، کسی کے پاس کوئی جادو والی چیز برآمد ہو جائے تو اس کی سزا بہت سخت ہے، اس لیے احتیاط سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آج سے کوئی 15 یا 18 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ 2007 کا واقعہ ہے جب ایک سعودی شخص مصر جاتا ہے اور اس کی ملاقات ایک مصری عورت سے ہوتی ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ بیوہ ہے، اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، لہٰذا میں اکیلی ہوں۔ تو سعودی سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میرے ساتھ تم سعودی عرب چلو۔ تو مصری خاتون اس بات پر راضی ہو جاتی ہے اور یہ سعودی عرب آ جاتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہوئی، القریات کے علاقے میں رہتے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ ایک سعودی کی ماں بن گئی تو اس کو سعودی عرب کی نیشنلٹی بھی مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ جو سعودی تھا اس کو کاروبار میں شدید نقصان ہوا اور یہ گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن بیوی نے اسے کہا کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں، میرے پاس کچھ علم ایسے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کی بیوی نے بتایا کہ میں روحانی طریقے سے لوگوں کا علاج کر سکتی ہوں، تم اپنے رشتہ داروں میں تمام لوگوں کو بتاؤ کہ جن کے مسائل حل نہیں ہوتے، جن کی بیماریاں ہیں، جن کے دنیا داری میں کوئی مسائل ہیں، میرے پاس آئیں، میں ٹھیک کروں گی۔ اس عورت نے اس کو واضح طور پر جادو کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن یہ کر جادو ہی رہی تھی۔ تو سعودی نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا اور اس نے جو کتابیں مانگی وہ اس نے لا کر دے دی، اور جو پیپر اور پینسل وغیرہ جو بھی سامان اس کے علاوہ مانگا وہ سارا اس کو مہیا کر دیا۔ تو اس نے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ اسی علاقے میں اس کو 3 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا کہ لوگ اس کے پاس علاج کے لیے بہت زیادہ آنے لگے، اور یہ ان سے علاج کے عوض پیسے لیتی تھی، اور یہ ان کو بتاتی تھی کہ میں دعاؤں کے ذریعے کچھ لکھ کر روحانی طریقے سے علاج کرتی ہوں۔ تو بڑی تعداد میں سعودیوں نے اس سے علاج کروانا شروع کر دیا کیونکہ اس کا علاج بہت کامیاب تھا۔ تبھی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر پیسے اور زیادہ کمانے ہیں تو میرے پاس ایک نیا طریقہ آیا ہے، اس پر میری مدد کرنا۔ تو اس پر اس کے شوہر نے حامی بھر لی۔ تو اس نے کیا یہ کہ اس علاقے کی جو بھی عورت فوت ہو جاتی تو یہ اس کو آفر کرتی کہ اس کو غسل میں دوں گی۔ لوگوں کو کیونکہ عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ غسل کیسے دیتے ہیں، اس لیے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ناظرین، عموماً وہاں پر بلدیہ کا سیٹ اپ بھی موجود ہے کہ وہاں پر مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن لوگ گھر میں بھی غسل دے لیتے ہیں کیونکہ اس چیز کی بھی اجازت ہے۔ تو اس خاتون نے عورتوں کو غسل دینا شروع کر دیا، لیکن یہ ایک شرط رکھتی تھی کہ جب میں کسی عورت کو غسل دوں گی تو میرے پاس کوئی کمرے میں دوسرا کھڑا نہیں ہوگا، میں تنہائی میں غسل دوں گی۔ دوسری خواتین بھی اس بات پر راضی ہو جاتی تھی۔ لوگ اس عورت کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے کہ یہ بہت نڈر اور بہادر عورت ہے جو اکیلی مردے کو غسل دے لیتی ہے۔ چلتے چلاتے ایک دن ایک مریم نامی لڑکی اس کے گھر آتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو غسل دینا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے۔ اس نے کہا کہ رک جاؤ، میں کپڑے تبدیل کر لوں۔ پھر یہ کپڑے بدلتی ہے۔ اس نے اپنا بیگ ساتھ لیا اور ان کے گھر پہنچ گئی، اور جب یہ اس کو غسل دینے لگتی ہے تو مریم سے کہتی ہے کہ تم کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں اس کو یہاں پر اکیلے میں غسل دوں گی۔ یہ جو سعودی خاتون جو کہ جادو کرتی تھی اس کا نام امنیہ ہے۔ تو مریم اس امنیہ کو کہتی ہے کہ میری تو یہ ماں ہے، میں باہر نہیں جاؤں گی، تم میرے سامنے ہی اس کو غسل دو۔ تو اس جادوگرنی نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح غسل نہیں دے سکتی، میری یہ شرط ہوتی ہے کہ میں اکیلے کمرے میں مردے کو غسل دوں گی۔ تو مریم ضد کرتی ہے۔ اس پر یہ امنیہ اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے مردے کو خود ہی غسل دے لو، میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ ناظرین، تبھی کچھ عورتیں بیچ میں پڑتی ہیں اور وہ مریم سے کہتی ہیں کہ تم باہر چلو،
اس کو غسل دے لینے دو۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اکیلے میں غسل دیتی ہے تو اس کو اپنے طریقے سے غسل دینے دو۔ ناظرین، مریم کے دل میں تسلی نہیں ہوئی۔ مریم باہر تو چلی گئی لیکن اس کمرے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، وہ وہاں سے اس کو غسل دیتے دیکھتی رہی۔ تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ یہ کچھ کاغذ نکالتی ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی سی بال بنا کر اس کے جسم پر پھیرتی ہے اور ان اوراق کو اس کی ماں کے کفن میں ہی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی یہ عورت غسل دے کر باہر نکلتی ہے تو مریم فوراً کمرے میں جاتی ہے اور اپنی والدہ کا کفن کھول کر وہ ورق تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ اس کو کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی وہ اوراق نہیں ملتے، تو وہ چپ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہے اور بعد میں وہ یہ بات اپنے باپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے تو لہٰذا آپ اس پر کچھ کریں، یہ عورت مشکوک ہے۔ تو باپ کچھ دن کے بعد محلے کی مسجد کے امام جو وہاں پر شیخ کہلاتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو جا کر یہ سارا واقعہ بتاتا ہے۔ وہ بڑا چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام میں تو اس طرح کا کوئی بھی حکم نہیں آیا کہ اکیلے میں غسل دیا جائے، اور پھر وہ اوراق کیا ہیں، خیر وہ اس کی تفتیش میں لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو شیخ تھے یہ اس کے بارے میں مزید تفتیش کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جادو کرتی ہے۔ جب اس بات کی مکمل طور پر تصدیق ہو گئی کہ وہ ایک جادوگرنی ہے تو انہوں نے پولیس کو بلایا۔ جیسے ہی پولیس ان کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کو بہت سی ایسی چیزیں، انسانی جسم کی، جانوروں کے جسم کی ہڈیاں اور بہت کچھ اوراق پر لکھا ہوا تھا۔ پولیس نے جب اپنے طریقے سے تفتیش کی تو یہ فوراً مان گئی کہ ہاں میں جادو کرتی ہوں۔ ناظرین، یہاں پر یہ معاملہ تو واضح ہو چکا تھا تو پولیس نے اس سے پوچھا کہ مریم نامی خاتون کی والدہ کو تم نے غسل دیا تھا تو اس کے جسم پر تم نے کچھ اوراق رکھے تھے، اس نے وہ کفن میں دیکھا تو اس کو کہیں پر نہیں ملے، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ عورت اس بات سے انکاری ہو جاتی ہے۔ پولیس جب اپنے طریقے کو تھوڑا سا سخت کرتی ہے تو پھر یہ مان جاتی ہے۔ تو اس عورت نے بتایا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میں جادو کرتی ہوں اور سب سے مہنگا اور مؤثر جادو مردے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے مسائل بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں تو میں ان کے نام کا ایک تعویذ بناتی ہوں جس پر ان کا کام، ان کے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر میں وہ تعویذ اس مردے کے جسم میں جتنے بھی سوراخ ہوتے ہیں، چاہے وہ مخصوص پارٹس ہیں یا منہ، ناک یا کان کے سوراخ ہیں، تو میں اس کاغذ کے چھوٹے چھوٹے سے گیند بنا کر ان تمام سوراخوں کو کھول کر اس کے اندر اتنا داخل کر دیتی ہوں کہ وہ باہر سے کسی کو نظر نہیں آتے۔ میں نے اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا اور میں نے آج تک جتنی بھی خواتین کو غسل دیا ہے میں نے سب کے ساتھ یہی کیا تھا۔ عدالت نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو عدالت بھی حیران ہو گئی۔ تو عدالت نے کہا کہ اس نے آخری مردے کو جو غسل دیا ہے اس کی قبر کشائی کی جائے اور دیکھا جائے کیا یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ تو مریم کی والدہ کی قبر کشائی کی گئی اور پھر دیکھا کہ اس کے منہ اور اس کے مخصوص اعضاء سے یعنی پیشاب والی جگہوں سے یہ اوراق برآمد ہوئے جو اس جادوگر خاتون نے اس کے اندر ڈالے تھے۔ ناظرین، جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تو عدالت نے فوراً بغیر کسی کارروائی کے کہا کہ اس کی سزا موت ہے۔ کہیں پر بھی اس کیس کی اپیل یا سنوائی نہیں ہوئی۔ ناظرین، اسی سال 2011 میں، جس سال میں یہ واقعہ سامنے آیا تھا، اس کو سزائے موت دی گئی۔ سر قلم کر کے اس کو یہ سزا دی گئی اور اس کو نشان عبرت بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو القریات کے اندر ایک بہت بڑے مجمع کے اندر اس کو سزائے موت دی گئی تھی تاکہ باقی کے جو لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور وہ لوگ جو جادو ٹونا کرتے ہیں اس کی سزا اور اس کی جزا سے واقف ہو جائیں۔ ناظرین، وہ جو سوال شروع میں کیا تھا نا کہ آخر لوگ کیوں یہ کام کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے ان کے تمام کام ہو جاتے ہیں اور اس پر سزا اس لیے سخت ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف کچھ پڑھنے اور جادو کرنے کا معاملہ نہیں، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی مردوں کے ساتھ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، کبھی انسانی جسم کی ہڈیاں نکالی جاتی ہیں اس مکروہ عمل کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک سعودی خاتون تھی جو آئی مصر سے یہاں پر جادو ٹونا کرنے لگی اور آخرکار اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ ناظرین، اسی لیے سعودی عرب میں اس بات کو دیکھ کر بہت دل خوش ہوتا ہے کہ جس پر تھوڑا سا بھی شک ہو جائے کہ وہ جادو ٹونا کے کاموں میں ملوث ہے تو اس کو فوری طور پر سر قلم کر کے سزائے موت دی جاتی ہے۔